اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اس مفہوم کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر جنہیں ہم مائنس کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں کہ اگرچہ مہنگائی بڑھی ہے، لیکن میں ان کو جانتا ہوں کہ پچھلے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال یا 17 سال کے 15 سال کے غالباً ایک عرصے میں ان کے گھر کے اخراجات میں یہ کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ کی کمی لائیں۔ آپ سوچیں گے کہ ان کے گھر کے اخراجات ہوں گے کتنے؟ بالکل میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات میں، جبکہ پچھلے کے 15 سال میں 1 لاکھ روپے گھر کے اخراجات بڑھ جاتے، مگر میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ پچھلے 15 سال میں اپنے گھر کے اخراجات کو 1 لاکھ سے نیچے لائیں۔ تو ان کے جینے کا انداز مجھے پتا ہے، کوئی جینے کا انداز سچ کو اتنا بڑا تبدیل نہیں ہوا، لیکن بہت ساری ایسی ایکسٹرا آرڈنری اخراجات زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایسے اڑانے کا انداز ہو جاتا ہے کہ مت پوچھیے بات، ایسا ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک اسلام بھائی برابر یاد ہے کہ امیر سنت ان کے گھر تشریف لائے تھے، تو میں وہاں حاضر تھا۔ تو ڈاکٹر کو امیر سنت نے دیکھا تو پوچھا ہوگا کیا ہوا، تو کہا کہ وہ بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اتنی دیر میں وہ بچہ پھدکتا ہوا نظر آ گیا۔ تو اب یہ اتنا بچہ بیمار تھا کہ ڈاکٹر کو گھر پہ بلانا پڑا۔ پھر امیر سنت نے اس کو بڑی پیاری نصیحت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ یار مطلب کوئی ایسی ایمرجنسی ہو نا کہ چلو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا مشکل ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو آپ لے کے ڈاکٹر کے پاس بچہ لے جائیں تو 50 روپے ہو سکتا ہے اس کی فیس ہو، اور جب گھر آئے گا تو 200 250 500 روپے بھی لے لے گا۔ تو یہ مطلب کہ ایک بچت کا وہاں مدنی پھول ملا کہ یار یہ بھی ایک مطلب کہ انداز ہے۔ اب اتنی مطلب کہ وہ آسائش والا انداز اختیار کریں گے تو پھر زیادہ آمدنی والے بھی روتے ہیں، ایسا نہیں کم آمدنی والے روتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی مطلب کہ تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کے اخراجات مطلب 10 لاکھ روپے تک پہنچ جاتے ہیں، سارا وہ فیکٹری ملا کر، جن کے آفس اور فیکٹری کی سیلری تنخواہیں 50 سے 60 لاکھ 70 لاکھ اور 1 کروڑ تک خالی ان کی سیلریاں جاتی ہوں، تنخواہیں جاتی ہوں۔ آپ سوچئے کہ ان کی اپنی آمدنی کیا ہوتی ہوگی۔ اصل میں ہم اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ہماری آمدنی تھوڑی سی بڑھتی ہے نا تو ہم اپنی آمدنی بڑھنے پر اپنے اخراجات فوراً بڑھا لیتے ہیں۔ اعتدال اور میانہ روی کا جو انداز ہونا چاہیے اس کو ہم اختیار نہیں کر پاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اعتدال اور میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ افراط و تفریط دونوں سے بچیں، بیلنس کے ساتھ رہیں، میانہ روی اختیار کریں۔